ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے انسان کا بچہ کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ انسان کا بچہ کہتے ہو. ہوں ماں دے پیٹ جو پیدا ہو گیا انسان کا بچہ. انسان صورت کو کہتے ہیں تو انسان تو ہے، لیکن پھر اس نو پکڑ دے ہو انسان کے بچے کو. کہاں لے جاتے ہو؟ استاد کے پاس. کس کے پاس؟ اب استاد کو کہتے ہو اس کو انسان بنا دو. کیا کہتے ہو؟ استاد کے پاس جاتا ہے. شیخ کا بچہ، شیخ کا بچہ ہے، وہ بھی شیخ مدرسے میں لے جاتا ہے. گرو کو بڑا، گرانتھ کو بڑا. سکھ، ہندو، یہودی، مجوسی، مسلم، وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، بچے تو تم سب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں نا. لیکن ہر ماں باپ اپنے بچے کو تعلیم دلواتا ہے، تربیت کرواتا ہے. کیوں تعلیم دیتے ہو؟ کیوں تربیت کرتے ہو؟ ارے یہ سکھ کا بچہ ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلا تو سکھ ہے، یہودی کے پیٹ سے نکلا تو یہودی ہے، مجوسی کے پیٹ سے آیا تو مجوسی ہے، مسلمان کے پیٹ سے آیا تو مسلمان ہے. تو لیکن سکھ کہتا ہے یہ سکھ کا بچہ ہے، لیکن یہ سکھ نہیں ہے. سکھ کب بنے گا؟ جب اس کو سکھ کی تعلیم دے گے، سکھ کی تربیت دو گے تو یہ سکھ بنے گا. ہندو کا بچہ ہے، ہندو کا بچہ ہے، ہندو لے جاتا ہے اپنے ہندو مدرسے میں. وہ کہتا ہے اے ہندو، اے پنڈت، اے پروہت، اس کو انسان بنا دو. یہ ہندو کا بچہ ہے لیکن ہندو نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بچہ ہے کوئی مسلمان مل جائے انہوں تھڑکوا چھوڑے. کہتا ہے بچہ ہے نا میرا، سکھ تو نہیں ہے. بڑے نہیں ایسے بدلتے، چھوٹوں کے بدلنے کا خوف ہوتا ہے. بچہ ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ دیکھ کر چل پڑے گا، بڑا ہاتھ نہیں دیکھتا، منہ دیکھتا ہے. تو شیخ بھی کہتا ہے بچہ میرا ہے، میرا بچہ ہے، لیکن اس مدرسے میں جائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تربیت حاصل کرے گا، شیخ کے پاس جائے گا، گرو کے پاس جائے گا، گرانتھ پڑھے گا تو پھر شیخ بنے گا. کیا بنے گا؟ انسان اپنے بچے کو تعلیم دلواتا ہے، تربیت. دنیا دے وچ کوئی مذہب دسو جن دے وچ تعلیم نہ ہوئے؟ ہو سکتا ہے کوئی مذہب؟ نہیں. کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے جنہاں میں تعلیم نہ ہوئے؟ نہیں ملے گی. ہر مذہب کی تعلیم ہے، ہر مذہب کی تعلیم ہے، ہر نظام کی تعلیم ہے. چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، وہ علم کے بعد انسان کو انسان سمجھتا ہے، علم سے پہلے انسان کو انسان نہیں سمجھتا. عالم اور جاہل کی تمیز. علم کسے کہتے ہیں، جہالت کیا ہوتی ہے یہ بعد کی بات ہے. بہرحال جتنی انسان ہیں، جتنی معاشرے ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی ملک ہیں، جتنی مذاہب ہیں، جتنی نظام ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ انسان تعلیم سے بڑھتا ہے، تربیت سے بنتا ہے. تعلیم اور تربیت سکھاں دی ہوئے گی سکھ بنائے گی، یہودیوں کی ہوگی یہودی بنائے گی. ہر ماں باپ اپنے بچے کو استاد کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو سکھ بنا دو. کیسا سکھ؟ اینو کوئی مسلمان بھی ٹکرے نا تو تلکے نا، مننے نا، نال لگے نا، اڑ جاوے، پکا ہو جائے. اس کا مطلب ہے ہر قوم اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے اپنے مذہب پر پکا کرنے کے لیے، اپنے مذہب پر ہے. بچہ نہ پالے گا ابھی ماں باپ پالیں گے، تربیت کریں گے، فلانی روٹی کپڑا مکان. جے تک بچہ نوجوان، جے تک بچہ نہ بالے گے ماں باپ دو تو روٹی کپڑا مکان فرض ہے کہ نہیں ہے نا. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر تعلیم تربیت کیتے جانا پڑتا ہے استاد کے پاس، کتاب کے پاس. یہ مطلب نکلا یہ انسان صرف شکلوں کو نہیں کہتے، صورتوں کو نہیں کہتے. انسان سیرت، کردار، اخلاق کا نام ہے. اور تعلیم میں انسان کا بنیادی فلسفہ ہے. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے بچے کو ماں باپ دو چیزوں کی تمیز سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. کیڑی کہ دنیا دی اے چیز ہے، اے سارے رشتہ دار نے. انسانوں کا پتہ اور دنیا کا پتہ یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. کہاں؟ ماں باپ کے گھر میں. اولاد نو ماں باپ سکھاؤں ہے. لیکن دنیا تو بعد آخرت
تے وڈیاں تو بعد خدا کی خدا اور آخرت۔ ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے بچے کے لیے تعلیم تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم تربیت میں کیا ہوگا؟ بڑے چھوٹوں کو کیا دیتے ہیں؟ بڑے چھوٹیاں نو کی سکھاؤں نے؟ وہ یہ آندے نے کہ بیٹا ہندو مذہب میں یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نفع ہے، یہ ضرر ہے۔ خیر کی ہے، شر کی ہے، نفع کنوں آندے نے، نقصان کنوں آندے نے۔ اے چار چیزاں دی تمیز دسی جاندی ہے۔ جدو یہ چار چیزاں دی تمیز دسی جاوے نا، اس تو بعد خود بخود بندے دے دوست کون ہوتا ہے، دشمن کون ہوتا ہے، محبت کس سے کریں گے، نفرت کس سے ہوگی، کسی محبت سے دل کو لذت آئے گی اور کیڑی نفرت نال دل نو تکلیف آوے گی۔ دل دی لذت اور دل دی راحت اور دل دی تکلیف، اے پہلی گل۔ دوجی گل محبت اور نفرت، تیجی گل دوست اور دشمن، چوتھی گل خیر شر کیا ہے، نفع ضرر کیا ہے، نفع ضرر، خیر شر، دوست دشمن، محبت نفرت، لذت اور تکلیف، اے ہوندے نے نظام زندگی دے وچ ضروری چیزاں۔ اور ہر قوم اپنا عقیدہ خیر اور شر کا رکھتی ہے، نظریہ رکھتی ہے نفع اور ضرر کا۔ اس کی وجہ سے دو دشمن اپنے پرے، لذت تکلیف، اے سارا نظام۔ اگر نظریہ ہندو والا ہے تو ہندو قوم، اسلام کا نظریہ ہے نفع نقصان کا تو مسلمان، یہودی قوم کا فلسفہ ہے تو یہودی۔ ایدا مطلب ہے اے چیزاں نے، اور یاد کرو نفع نقصان دلا نال، دوست دشمن دلا نال، محبت دے نفرت دل دے نال، لذت دے تکلیف وہ بھی۔ یہ مطلب ہے سب قومیں کہتی ہیں تعلیم وہ جس میں یہ چیزیں ہوں۔ اب میرے بابا اپنی طبیعت دے نال انہاں چیزاں نو جاننا حیواناں دا کام ہے، اپنی عقل نال جاننا یہ کافروں کا کام ہے، اور انہاں چیزاں دا پتہ اللہ رسول نال لاؤنا یہ مومن دا پتہ ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ نفع ضرر دسو، نفع ضرر اگر حیوانی ہے تو ایمانداری نال دسو، حیوان دے بچے نو بڑا حیوان خود سکھا دیندا ہے، خود وہاں ماں باپ ہی بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ ککڑ دا بچہ نکلتا ہے انہوں ککڑ دس دی ہے، ابا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کی کھانا ہے تے کی۔ طبیعت ماں باپ سکھائیں گے، حیوان ہے ماں باپ۔ اب اللہ تعالی نے نبی دے رسول وہ حیوانہ وال نہیں بھیجے۔ حیوانہ وال کوئی نبی رسول حیوانہ والا آیا ہے؟ کنہ والا آئے نے نبی رسول؟ انسانہ والا آئے نے۔ کنہ والا آئے نے؟ انسانہ والا۔ حیوانہ وال کیوں نہیں آئے؟ کہ انہوں دی طبیعت اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، انہوں دی طبیعت نہ گھاٹ ہے نہ وعدہ ہے، انہوں دی طبیعت نہ اللہ نے نفس رکھیا نہ باہر شیطان رکھیا ہے۔ جہاں انہوں نے خدا دے راہ تو ہٹاوے وہ خدا دے راہ تے چل رہے ہیں، انہوں دی طبیعت ہے دنیا کتے بڑھائے گئے نے، اور دنیا دے جہان کو قائم کرن کی اللہ نے جو انہوں دا نظام بڑھایا دنیا دے وچ او دی تمیز اللہ تعالی نے سکھا دیتی ہے۔ جب بچہ جمدا تے لالی کاں گاں مانج انہوں دس دیندے نے، سارا کچھ سکھا دیندے نے۔ تو حیوان کے بچے کی تربیت بغیر استاد کتاب نبی رسول کے حیوان کرتا ہے، اور جو انسان ہے اس کی تربیت ماں باپ نہیں کر سکتا، اس کی تربیت اللہ کا نبی اور رسول کر سکتا ہے۔ حیوان کیوں کرتا ہے؟ انہوں پتہ ہے انہوں ہی دسنا ہے، اے پٹھے نہیں کھا، یہ پٹھے نے کھا، یہ پانی ہے پیے تیری کوٹھی دے وچ آ، اے تمیز انہوں دس دیندے نے، ایویں نا۔ لیکن جیڑی انسان دی تمیز ہے نا، جیڑی یہ پیٹ والی، وہ انسان کا بچہ اور حیوان کا بچہ، اس میں دونوں شریک ہیں، اس میں دونوں شریک ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اس واسطے نہیں بھیجا کہ لوگوں نو جا کے دسو زراعت کیویں کرنی ہے،
کوئی نبی نے زراعت کر کے انسانوں نہیں دسی، اگرچہ پہلا نبی نے خود زراعت کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام زراعت کی تھی، کوئی نبی نہیں آیا. تو انسان کی تمیز کے دلال ہے. حیوان کے لیے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ نبی کی. انسان وہی ہے جنہوں نبی دی بھی ضرورت ہوئے تے کتاب دی بھی. یہ دا مطلب ہے حیوان اور انسان اگر تمیز ہے نا، صرف دنیا دے جہان رہن نال نہیں ہوندی، کھان پین نال نہیں ہوندی، مکان بناون نال نہیں ہوندی، دنیا دے نظام چلاون نال نہیں ہوندی. انسان اور حیوان تمیز اپنی عقل تے دنیا دے جہان نال نہیں ہو سکتی، اللہ دے رسول نال ہو سکتی ہے اور آخرت دے جہان نال ہو سکتی ہے. ہن جنہ لوگاں نے سنی مسلمانوں حیوانوں نبی دی ضرورت نہیں، جو انسان ہے اس کو نبی کی ضرورت ہے، حیوان کو ضرورت، انسان کو ضرورت، حیوان نو نبی دی لوڑ نہیں. تے جیڑا انسان آ کے مینوں بھی نبی دی لوڑ نہیں، انہوں کی آکھو گے؟ میرے موضوع وال گل آؤں پہ تے تو آپ ہی میں سارا کچھ کراونا چاہتا نا. حیوانوں نبی دی ضرورت، رسول دی، کتاب دی، آخرت دی، شریعت دی ضرورت کوئی نہیں. اس واسطے اللہ تعالی نے حیوان، جانور، پکھی، پرندے پیدا ضرور کیتے نے، لیکن انہاں واسطے اللہ تعالی نے نہ آخرت بنایا ہے تے نہ کوئی نبی بھیجیا ہے. نبی کی کتے آیا ہے، انسان کتے آیا ہے. اگر صرف دنیا دا جہان کماؤنا ہی، کھانا ہی، پینا ہی تو بس بسے با دنیا دا کرنا ہے تو نادان ہوتے. اللہ تعالیٰ نے حیوانوں بھی دیتا ہے. یہ مطلب ہے صرف دنیا دے جہان واسطے جینا یہ حیوانہ دا کام ہے، تے حیوانوں دنیا دے واسطے نبی دی ضرورت کوئی نہیں. انسان کیا ہے؟ جڑا انسان صرف دنیا کی تے جیوے نا وہ بھی انسان نہیں. انسان وہی جڑا آخرت کی تے جیوے ہے. آخرت کی زندگی کو مانو گے تو نبی کی ضرورت پڑے گی، اور جب نبی آتا ہے تو وہی آتا ہے کہ یہ دنیا میرا جہان نہیں ہے نہ تمہارا ہے، یہ حیوانوں کا جہان ہے، تمہارا جہان آخرت ہے. اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. اگر وہ مل سکتی ہے تو مجھ کو مانو، میری کتاب کو مانو، میرے پیچھے چلو گے، آخرت کی زندگی ملے گی. اور انسان وہی ہے جو آخرت کی زندگی کو تسلیم بھی کرے اور تیاری بھی کرے. حیوانوں نبی دی کیوں لوڑ کوئی نہیں؟ اللہ نے انہوں نے صرف دنیا کی تے بنایا ہے، آخرت کی تے وہ بنے ہی نہیں. تے جے آنکھو انسان بھی دنیا کے لیے ہے، آخرت کی تے کوئی نہیں، تے پھر تینوں تے لوڑ کوئی نہیں. جنہاں لوگاں نے اللہ دے نبیاں نو نہیں منیا، کیوں نہیں منیا؟ اس واسطے انہاں آکھیا یہ جہان ہے، اس جہان نو بناؤن کیتے، وساؤن کیتے، کھان کیتے، پین کیتے، مکان بناؤن کیتے. اللہ نے سانو عقل دے دیتی، اندر طبیعت باہر عقل، دو میں رل مل کے نال آزاد دے دیتے نے، نظام چلدا پیا ہے. نبی دی ضرورت، انہاں نبی نو نہیں منیا. کیوں نہیں منیا؟ انہاں آکھیا دنیا دا جہان ہے، نبی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کیونکہ نبی آوے گا سانو مکان ہی بنا کے دینا، تو مکان دے مستری بناؤں گا، کدی نبی نے تھوڑا بنا کے دیتا ہے. دنیا دے جنہیں ضرورتاں نے وہ تو ساری اپنی عقل نال ایجاد کر رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے. نبی دی کیڑی لوڑ ہے؟ نبی کو آوے سانو مکان بنا دے گا. نبی تو پہلے سا مکان بنایا، کوٹھی بنائی ہوئی ہے. نبی تو پہلے ساڈے کول حکیم ہیں، طبیب ہیں، نئی ہیں، کمبھار نے، درخان نے، لوہار نے. ساڈے کول اپنا نظام حکومت ہے، کفن دفن موت پوت کھلا خدا سارا کچھ تو ہے. پھر نبی کو کیوں مانے؟ جنہوں نے کہا دنیا کا جہان ہے آخرت نہیں ہے، انہوں نے نبی کو نہیں مانا. جنہیں آخیا صرف دنیا کا جہان نہیں آخرت کا جہان ہے، انہیں آخیا نبی تو بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. ابو جہل، ابو لہب رشتے دار ہیں نبی پاک دے، ساری عمر ڈال رہے ہیں، ویکھدے رہے ہیں، پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی دنیا ہے، آخرت تو ہے نہیں. تو پھر اس دنیا نو یہ نبی نے آ کے اتے تلے کر دیتا ہے. یہ آندا ہے خدا تواڈے جھوٹے عقلاں تواڈیاں ماریا ہویاں، اے حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، پلیت ہے. جدوں نبی نے آ کے تعلیم دیتی
وہ سن اپنی عقلاں دے طبیعت نال چلن والے، صرف دنیا دے نفع نقصان نو ویکھن والے۔ نا اللہ دے نبی آگا یہ دنیا کا نفع نقصان اصلی نہیں ہے، نفع نقصان حقیقت آخرت ہے، اور وہ پتہ لگتا ہے خدا دے رسول نال اور خدا دی کتاب نال۔ تاریخ پڑھو، میرا سوال ہے جواب دو، نبیاں نو کنا لوگاں نہیں منیا تے کنا منیا ہے؟ جنہاں صرف دنیا دے جہان نو منیا ہے، انہاں اپنی عقل تے بھروسہ کیتا ہے، انہاں کہا سانو نبی دی ضرورت نہیں، اور جنہاں نے آخرت نو تسلیم کیتا ہے انہیں آکھا وہاں ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی، اگر پہنچ سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی عقل پہنچ سکتی ہے۔ صحابہ بنے نبیاں نو مننا پیا۔ اب جو حیوان کو نبی کی ضرورت نہیں ہے تے جیڑا انسان آ کہ میں نو نبی دی ضرورت کوئی نہیں، تساں انہوں انسان منو گے کہ نہیں؟ کیوں؟ تین صورتیں بن دیا نے۔ حیواناں نو نبی دی ضرورت کوئی نہیں، جو انسان کہے مجھ کو بھی نبی رسول شریعت قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوں اس انسان نے تین صورتیں بن دیا نے، یا سے آکھے اے انسان ہے، یا کیے حیوان ہے، یا کیے حیوان تو بد ہے۔ جیڑا نبی رسول نو نہیں مندا، اپنی عقل دے مان دے رہندا ہے تے اپنی طبیعت دے چسکیاں چ رہندا ہے تے اپنی قومی وڈیریاں نال مر مر مک مکا کر لیندا ہے، یہی دنیا کا نظام ہے تو ہم آپ ہی سب کچھ کر لیں گے، اپنا قانون خود بنائیں گے۔ تو میرے بابا جیڑا نبی نو انسان نہیں مندا، جیڑا انسان نبی نو نہیں مندا، وہ دیا تین صورتاں نے، یا اس کو انسان سمجھو گے، یا حیوان سمجھو گے، یا حیوان تو۔ قرآن پاک فرماؤں ہے جیڑا نبی رسول نو نہیں مندا وہ انسان حیوان بھی، حیوان تو بد ہے، حیوان تو بد ہے۔ کیوں؟ حیواناں نو نبیاں دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن سارے حیوان نبیاں نو مندے ضرور نے، مندے ضرور نے۔ ویکھو جدو انسان نبی پاک نو نہیں سی مندے تے کافر آندے سن، کوئی آندا سی فلانی شے گواہی دے، کوئی آندا سی ہرن دے، کوئی آئے گوہ دے، کوئی آ کے فلانی شے دے، کوئی آ کے بگیاڑ دے، کوئی آ کے پتھر دے۔ تو اللہ دے نبی دی تصدیق کیتے کافر آندے سن، گواہ بنندے سن کنوں؟ جانوروں کو۔ انہوں اے دا مطلب نکلیا جڑے جانور ہیں نا، حیوان ضرور ہیں، انہوں نبیوں دی ضرورت کوئی نہیں، لیکن ان کو نبی کے مانتے بھی ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ تو پھر حیوان انسان تو چنگے ہو گئے کہ نہیں؟ وہ نام مرادو جنہوں لوڑ ہے وہ منتے نہیں، جنہوں لوڑ نہیں وہ منن چھڈتے نہیں۔ آپ بھی منتے ہیں، جب کوئی منکر آ جاوے انہوں بھی منا دیں دے لے انہوں ہی۔ اب دیکھو ایک طرف انسان ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا نبی تو نہیں ہے، حیوان آنے نے نام مرادا اساں تصدیق کرنے ہیں اللہ دا نبی ہے۔ انسان نہیں مانتے، حیوان مانتے ہیں۔ حیوان تو پھر حیوان انسان تو چنگے ہو گئے نا، یعنی ڈنگر ڈھور پکھی پرندے یہ کافراں تو، یہودیاں تو، نصرانیاں تو، مشرکاں تو، منافقاں تو، دہریاں تو، امریکیاں تو، روسیاں تو، برطانیہ تو، روس تو، جرمنی تو، جاپان تو، سکول والیاں دے استاد تو۔ اس کا مطلب ہے جتنی حیوان تے جانور ہیں او کافراں تو، کافراں تو۔ اور میں نہیں آندا پیا، رب آندا اولئکم شر البریہ، جیڑا میری کتاب تے نبی نو نہیں مندا وہ صرف انسان نہیں ہے، جینا کوئی انسان نہیں ہے، یا اللہ حیوان ہے، نہیں ہو سکتا حیوان کی طرح بھی۔ اولئکم شر البریہ، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ ہوں جیڑا جانوراں تو بد تر ہے، جیڑا جانوراں تو
یہ مطلب حیوان کافراں تو چنگے ہوئے، ڈنگر کافراں تو۔ اچھا ڈنگر کول بھیجو گے اپنا کوڑی منڈا؟ گاں کول، مانج کول، پکھی کول، پلندے کول، کان کول، ہل کول، ایل کول اپنا بچی بچہ بھیجو گے کچھ سیکھنے کے لیے؟ بھیجو گے ڈنگر کول؟ کیوں نہیں بھیج دے؟ حالانکہ کافراں تو چنگے نے، کافراں تو چنگے نے۔ وہ بھیڑیا جڑے کافراں تو چنگے نے او دے کول کوڑی منڈا، تے جڑے کافر جڑے نے ہوتے ڈنگراں تو بدتر نے انہاں نوں تے کوڑی منڈا سویرے دے آندا سکول وچ۔ سوات رسا سرے تے گان گل ٹھکانے دے آئیے کہ نہیں؟ وہ تواڈے دلاں نوں ہاتھ پیا کہ نہیں؟ تے دا مطلب نکلیا اگر انسان کا استاد حیوان نہیں ہو سکتا تو مومن کا استاد بھی کافر۔ پھر انسان کا استاد حیوان نہیں ہو سکتا۔ مسیح تے بیٹھا کوڑ نہیں مارنا، حیوان انسان کا استاد کہ اللہ تعالیٰ فرماؤں اولئکم شر البریہ، فرمایا جڑے کافر نے ڈھور ڈنگر تو بھی بد تر نے۔ تو میں سوال کرتا ہوں سکول والوں سے، میں رسول والا ہوں سکول والا، تو میں سکول والوں سے سوال کرتا ہوں سکول والے اگر قرآن کو مانتا ہے رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا اے پیٹو تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حیوان انسانوں کا استاد نہیں ہو سکتا تو یورپ کا کافر بھی مسلمانوں کا استاد ہو سکتا ہے۔ ہاں میں مسیح تے بیٹھا ایک پاسے میرا کوئی بندہ مینوں آکھے اوے چشتی تو اپنے منڈے نو پڑھاون کیتے جنگل بھیجیں گا یا یورپ؟ میں مسجد بیٹھا جھوٹے دے لعنت میں اپنے منڈے نو پھاڑ کے جنگل چھوڑاواں گا، لیکن یورپ کی کسی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ جنگل میں جائے گا اس کو انسانیت تو نہیں آئے گی، لیکن نہ وہ خدا کا دشمن ہوگا، نہ رسول کا دشمن ہوگا، نہ بغیرت ہوگا، نہ بے ادب ہوگا، حیوان ہوگا۔ اگرچہ انسان نہیں اعلی انسان نہیں بنے گا لیکن انسانوں سے بدتر بھی نہیں ہوگا۔ اگر بیٹے کو یورپ میں بھیجے گا بغیرت، بے ادب، منافق، گستاخ رسول بن کر آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں اپنی اولاد کو جنگل کے جانوروں کے پاس بھیج دو لیکن یورپ کے انسانوں کے پاس نہ بھیجو۔ وہاں جائیں گے تو کافر بن کر آئیں گے، یہاں جائیں گے تو حیوان بن کر آئیں گے۔ ارے حیوان کافروں سے اچھا ہوتا ہے۔ حیوان کافروں سے ہوتا کہ نہیں؟ اے اللہ دے بندے تو اپنے منڈے نو سارا دن کتے نال رکھ، سارا دن تیرا منڈا کتیا سارا دن کتیا چ رہے۔ اللہ دی قسمیں کدی خدا دا دشمن، رسول دا گستاخ، ولیاں دا، نبیاں دا، آل دا، اصحاب دا گستاخ نہیں بنے گا، کدی بے ادب بھی نہیں بنے گا، کبھی بے غیرت بھی بے ادب۔ سارا دن تیرا منڈا کتیا میں رہے، بے ادب نہیں ہوگا، بے غیرت نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، قوم کا غدار نہیں ہوگا، ملت کا غدار نہیں ہوگا۔ اگر تیرا پتر کتیاں کو چھوڑ دے، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر، سکول، کالج، یونیورسٹی میں چھوڑ دے گا تو منافق بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، بے ادب بھی ہوگا، بے غیرت بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے قرآن کی صداقت کی گواہی برحق ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئکم شر البریہ، یہ جو میرے رسول کو نہیں مانتے تم ان کو انسان سمجھتے ہو یا اعلی انسان ہے یا ترقی یافتہ ہے؟ ارے نادان، وہ تو انسان حیوانوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیسے؟ حیوان ہمارے رسول پر اعتبار کرتے ہیں، کافر نہیں کرتے۔ ایک بندے نے ہرنی پکڑی ہے، ہرنی پارگاہ رسالت عرض کریں دے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، بچے نے، تو سائنو ضمانت میری دی ہوتا تے میں دودھ پلا کے تے آ جاواں گی۔ کیا کراں گی؟ دودھ پلا کے آ جاواں گی۔ اللہ دے رسول نو پتہ ہے
کہ یہ حیوان ہے انسان نہیں ہے. انہیں میں رسول دی ضمانت دینا پہ نے میرے رسول اپنے رسول دی ضمانت نہیں توڑنی ہے. یہ بچوں کو چھوڑ سکتی ہے اپنے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے شکاری نے آخیا میاں انہوں چھڈ دے بیچاری بچیاں نوں دودھ پلاوے. بکری گئی ہے دودھ پلاون تو بعد واپس وال آئی ہے. دودھ پلاؤن تو بعد حالانکہ انہوں یقین ہے جنہیں میں نے شکار کیتا ہے انہیں میں نے ذبح کر دینا. یقین ہے بھج جاندی نس جاندی جی میں توں میں امتی نس گیا. عاشق دے نس گئے نا جنتی ڈنگر ہی نس. انہوں پتہ سی کہ یار ٹھیک ہے بچے اپنے نے جان جان دیے جاوے بچے چھٹن نہ چھٹن پر رحمت للعالمین دی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے. رسول میری ضمانت دیتی ہے میں بچے چھوڑ سکتی ہوں میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن اپنی رسول دی ضمانت نہیں توڑ سکتی. حیوان رسول پر اعتبار کر رہے بچوں کو چھوڑ دیا جان کو چھوڑ دیا اور رسول نو کافرے میں کرن گے. کافرہ نے ضمانت دیتے انہیں آخیا مینو مان لو میں تہاڈا ضامن ہاں مینو منو میرے پیچھے چلو جنت ملے گی خدا ملے گا زندگی پاکیزہ ملے گی آگے جنت ملے گی خدا تمہارے ساتھ ہوگا تم خدا کے ساتھ رہو گے. کافرہ کیا نہیں سانو اعتبار ہی کوئی نہیں. اور اللہ دے نبی نے انسانوں کو ضمانت نہیں دیتی رسول ضامن نہیں. انسانوں نے رسول پر بعض انسانوں نے رسول پر اعتبار نہیں کیا. ہر جانور ہے اعتبار کر رہا ہے انسان اعتبار نہیں کرتا. تو نادان اپنی عقل کا علاج کر. مومن اسے نہیں کہتے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارے. مومن وہ ہے جو کہے کافر یہود نصارا بول ان کی ذاتیں بھی بدتر ہیں ان کا نظام بھی بدتر ہے. ہمارا رسول بھی اعلیٰ ہے اور ہمارے رسول کا قانون بھی اعلیٰ ہے. ارے بابا جو ہمارے رسول کو نہیں مانتا میں اس کو انسان نہیں مانتا میری مجبوری ہے. مسجد بیٹھو کلمہ پڑھی بیٹھو چکو کا ساتھ. رسول کو ماننے والا جنت میں جائے گا کچھ شک ہے اور جو رسول کو نہیں مانے گا وہ جنت میں جائے گا. پاک ہے تو آنوں گے نہیں شک ہے پاک ہے نا تو پھر میں مجبور ہوں. اگر جو ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتا ہمارے رسول کی قانون شریعت نظام تعلیم تربیت کو نہیں مانتا میں اس کو انسان نہیں مانتا. یہ میں انہوں انسان ماننا تو میں خود انسان نہیں رہتا میں خود انسان اس کا مطلب ہے انسان بننے کے لیے اور انسان رہنے کے لیے مومن مسلمان ہونا پڑے گا. اور جو مومن ہے وہ وہی ہوگا جو کہے جو خدا رسول دین شریعت کو مانتا ہے وہ انسان ہے جو نہیں مانتا وہ انسان. دیکھو سکول والوں کا اصول ہے آپ کلمہ پڑھیں نماز پڑھیں داڑھی رکھیں پنجابی بولو کلمہ پڑھو نماز پڑھو جو کچھ کرو. سکول والے آنے نے شناختی کارڈ ہے سکول والے تیرے کلمہ دے اعتبار کر دے نہیں وہ آنے کارڈ کڈو کارڈ دی جاتے تو سا کلمہ سنا کے چھوٹ سکدو. پٹواری کارڈ منگے گا تو سو کلمے سناؤ گے چھٹو گے وہ کہے گا کارڈ لے تو سا کو سارے داڑھی دیکھو کلمہ نماز چھٹو جی کارڈ لکھو کیوں کہ جی کارڈ کے بغیر تمیز نہیں ہوتی پاکستانی کیڑا ہے تے کیڑا نہیں. حکومت تصدیق کرے گی پھر پتہ لگے گا پاکستانی کون ہے. تو ہم یہی سوال کرتے ہیں سکول والے تم کلمہ بعد میں
نماز بعد میں، داڑھی بعد میں، تم کارڈ دیکھتے ہو، تم کہتے ہو مخلص منافق پاکستانی اور غیر پاکستانی میں تمیز کارڈ سے ہوگی، کلمے سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کلمہ تے دوسرا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، منافق بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ پڑھ کر پاکستان میں کوئی پاکستانی نہیں بن سکتا، شناختی کارڈ کے ساتھ پاکستانی بنے گا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، اگر کلمہ تساں بھی بعد رکھیا ہے کارڈ پہلے رکھیا ہے تے الحمدللہ اساں چشتیاں بھی ایک تے شناخت رکھی ہوئی ہے، تساں کارڈ ویکھ دیو، اساں کفر کفار دی دشمنا ویکھ دے، تساں دیو کارڈ وکھاؤ کلمہ بعد کارڈ پہلے، تے اساں بھی آنے اللہ دے بندیا کلمہ بعد تیرا، نماز بعد تیری، اسلامیات بعد تیری، یا رسول اللہ دا نعرہ بعد تیری، ہر شے بعد۔ ہم سب سے پہلے ویکھاں گے سکول دی مخالفت کرتا ہے یا نہیں کرتا، جے کرتا ہے تے اللہ دا بندہ سے آندے مومن مخلص ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، داڑھی رکھے نہ رکھے، اسی آندے یار مومن ضرور ہے پر گناہگار، نہ یہ بے ادب ہے، نہ یہ بے غیرت ہے، یہ نہ کفر کا دوست ہے۔ تم کارڈ مانگتے ہو، ہم قرآن کا معیار مانگتے ہیں۔ کارڈ بھی کھاؤ، اسی آنے کارڈ دے گل نہیں مکھنی ہے کہ نہیں؟ سکول والے ہو سنگ رسول والا بھی اپنا ایک سرکا ڈر گیا ہوا ہے۔ تم سورا دن اسلامیات کلمہ دوڑی مسجد ہے، کلمہ پڑھی جاؤ، حج کرتی جاؤ، طواف کیتی جاؤ، نہیں، تم کہتے ہو کارڈ دکھاؤ، تم بھی تمیز کرتے ہو کلمہ گو میں کارڈ کے ساتھ، ہم بھی تمیز کریں گے کلمہ گو میں کارڈ کے ساتھ نہیں۔ یہ یہودی کا کارڈ ہے، یہ یہودی نے دیا ہے کارڈ، پاسپورٹ، پاس ویزا، شناختی کارڈ، انہاں کرائے تو بغیر تو خدا دے گھر جا سکتے ہو؟ اللہ دی قسم ایک بندہ خانے کعبے دا طواف پیا کردا ہے، پاسپورٹ اتھے لٹکاونا پیندا، ایتھے کتھا ایتھے لٹکاونا پوندا۔ اچھا خدا میں کو، خدا کے گھر میں خدا کے بندے کو پاسپورٹ، اچھا جی پاسپورٹ رول پوے انہاں کوئی جانی تیری ویکھنی، اتھوں پھڑنا ہے، وہ توحیدی ہیلی کاپٹر آوے گا ایک چھرتا، وہ دوزخ دا دمبا، وہ دوزخی دمبا آوے گا، انہیں اتھوں پھڑ لینا، موقع نہیں دینا۔ کتھوں آئے ہو؟ کی ہو گیا؟ کوئی گل نہیں، کلمہ پڑھ دے ہو نا، مسلمان کارڈ کا انہاں اتھے طواف کر دیاں، پھڑ کے جہاز بٹھا کے پاکستانی ہو، کیا ہو؟ ایویں ہے کہ نہیں؟ تو مینو انہوں نے آخو یہودیو تو آدھے ہو بخاری نو من دیا، ہم اہل حدیث ہیں، مینو کوئی بخاری دے بھی کھاؤ جتنے نبی پاک نے فرمایا الپاسپورٹ والویزا و شناختی کارڈ ضروری للحجاج۔ او تیری جمدی دے پالا پوے، او یہودی کے پالتو، بخاری دکھا، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث کا نعرے مارنے، ایک آیت دکھا، ایک حدیث دکھا جس میں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے لیے شناختی کارڈ، ویزا اور پاسپورٹ شرط ہے۔ سعودی اب پاکستانی آپ کو کہتے ہیں حسینی، کیا کہتے ہیں؟ میں کہ پاکستانی حسینی نہیں ہو سکتا، کہنے لگے کہ میں کہ جی امام حسین آ جاؤں پاکستان ہے تو وہ تو عرب کے رہنے والے ہیں، غیر ملکی ہیں، کیا ہیں؟ غیر ملکی۔ جب پاکستان میں آتا ہے تو تین چیزیں پوچھی جاتی ہیں، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے۔ جی تین چیزاں ہو پھر تو اتنے رہ سکتے ہو 2 مہینے 3 مہینے۔ پھر ایک اس کو کہتا ہے نیشنلٹی، نیشنلٹی شہریت، نیشنلٹی شہریت۔ اب حسین آ جائیں، حسن آ جائیں، مولا علی آ جائیں، صدیق عمر آ جائیں، رحمت للعالمین، آدم شفیع اللہ، موسیٰ کلیم اللہ،
حضرت داؤد خلیفۃ اللہ و حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ دے سارے نبی پیغمبر آون گے غیر ملکی ہون گے. کی ہون گے؟ غیر ملکی، کیونکہ عربی نے نا نبی ساڈے عربی ہیں کہ نہیں؟ تو پاکستان میں ہمارے نبی غیر ملکی ہیں. کیا ہے؟ غیر. تو جب شناختی کارڈ مانگیں گے تو چوک میں یا ناکہ بندی پر کھڑا ہوگا بریلوی، سنی، جو بندی تے شیعہ. یہی نے نا پاکستان دے مسلمان صدقے جاواں پنجتن پاک. یہی مسلمان آن بچے نے سبحان اللہ انہاں دی مسلمانی تو صدقے جاواں. اوئے 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 اللہ اکبر. ہن حسین ہی اگے ودے گا، گاڑی ریل چلے گی، آگے بڑھے گا. کتوں آئے ہو؟ امام حسین تو عربی بولیں گے. کتوں آئے ہو؟ چلا کے گاڑی ہے نہیں، پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں. لائن لاؤ. ارے یہودی کا بچہ، جب تو یہودی کا شاگرد بنا ہے تو تیرا حسین نہیں ہو سکتا. حسین پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ حسین کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور تمہارا بنتا ہے کارڈ کے ساتھ. تو حسینی، جب حسین غیر ملکی ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، تو حسین غیر ملکی ہے. تو جب حسین پاکستانی نہیں ہے تو تم پاکستانی کیویں حسینی بن گئے ہو؟ الحمدللہ اگر حسینی ہیں تو صرف چشتی ہیں، کیونکہ چشتی حسین سے کارڈ نہیں مانیں گے، ویزا نہیں مانیں گے، پاسپورٹ نہیں مانگیں گے. جب حسین ہوتا ہے اس کی صورت ہی بتا دیتی ہے میں حسین ہوں، اس کی سیرت بتاتی ہے میں حسین ہوں. ہم تصدیق اپنی حسین سے کرائیں گے، حسین کی تصدیق کارڈ سے نہیں کرائیں گے. اس کا مطلب ہے اگر دنیا میں حسین ہے تو چشتیوں کا ہے، اگر حسینی ہے تو چشتی ہے. گل کچی کیتی ہے تے ماں دے لال بیٹھے ہو تو پھر جواب دیو. سکول والا کارڈ کے ساتھ چلے گا، ہم رسول والا کارڈ کے ساتھ. نا داتا دربار میں گیا تو پولیس والے کھڑے سن، کارڈ ہے. میں کہ سرکار پیچھو داتا صاحب آ رہے ہیں. کہنے لگا کہ میں کہ نام مراد تینوں پتہ ہے، داتا دس کے آئے گا. تو جو داتا صاحب آن گے سب کتے سکول ہی کھڑے لوا کر کے ہوئے بابا کتوں آیا کارڈ بھی کھا. داتا نو اپنی مدار چ نہیں جان دینا. اگلا بابا پتہ نہیں کتوں آیا. تو داتا صاحب بولنے لگے افغانی بولی نہ کہ کیونکہ داتا علی حجویری. حجویر ایک محلہ ہے غزنو صوبہ غزنی میں، اور غزنی صوبہ ہے افغانستان کا. تو داتا علی حجویری اصلی افغانی ہے، احمد رضا بریلی افغانی ہیں، ایک ہے افغانی نانی افغانی، روٹی افغانی، وہ طالبان ہے. ایک نانی نہیں، رحمانی افغانی، وہ داتا علی حجویری اور احمد رضا بریلوی ہے. ہم طالبانی نہیں ہیں، نانی نہیں ہے، نانا نہیں روٹی نو، نانی طالبانی نانی. ہم رحمانی ہے، افغانی ہے. انہوں دا افغان ہے، ہمارا افغان پہلے تھا، اب ان کا ہے. داتا صاحب آن گے آخر گے یار مینو اپنی دربار دے جان گے سکولی آ کے گل ہے چنگی گل پیا کرنا. چیٹی تیری داڑی اٹھا خار چیٹی داڑی رکھ کے کوڑ ماری جانا. اللہ جانے تو آنا تیری دربار ہے، چلو پیچھے ہو جاؤ. انہیں کو مہوت پوے اللہ دی گل ویلے داتا صاحب نو اپنے گھر ہی نہیں آن دینا. یہ آ کر کے بابا پہلے کارڈ بھی کہا داتا صاحب کو کارڈ. شناخت ہے، محمدی شناخت ہے. ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ان کی سیرت کو دیکھو تو ان کا رسول یاد آتا ہے، اور سکول والوں کو منہ کو دیکھو تو انگریز یاد آتا ہے، ان کی سیرت کو دیکھو تو یہودی یاد آتا ہے. ہے کہ نہیں؟
تو سنی مسلمان ہو پھر یہ مطلب نکلا میرا موضوع برحق سی کہ جو انسان ہے وہ مسلمان ہے، جو انسان ہے وہ، جو مسلمان نہیں ہے وہ انسان بھی۔ اب تین چیزاں اور تانوں دسی جاواں پھر کدی دن کی ملے نہ ملے۔ حقیقی انسان، حقیقی کون ہوتا ہے؟ مومن۔ کون ہوتا ہے؟ مومن۔ اور حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ سنی۔ کون ہوتا ہے؟ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ اور حقیقی سنی کون ہوتا ہے؟ سچا پکا پورا، سچا پکا پورا مومن انسان تے سنی۔ سچا پکا پورا حقیقی انسان مومن ہوتا ہے، سچا پکا پورا مومن سنی ہوتا ہے، سچا پکا سنی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ مطلب حقیقی انسان، حقیقی مومن، حقیقی سنی ہے تو صرف اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان بھی وہی ہے، مومن بھی وہی ہے، سنی بھی۔ اچھا تساں کی ہے؟ نقلی انسان، نقلی مومن تے نقلی سنی کی ہو گئے؟ داتا صاحب، غوث پاک، میرے علی، احمد رضا بریلوی اور ساڈے وڈے حضرت صاحب ہونے، یہ کون ہوئے؟ حقیقی انسان ہوئے۔ کیا ہوئے؟ حقیقی۔ جلیا انسانیت کا پتہ انسانوں سے لگتا ہے، ان کی صورتوں کو دیکھو تو انسانیت کا پتہ لگتا ہے، ان کی سیرتوں کو دیکھو تو انسان کا پتہ لگتا ہے۔ میرے بابا یہ مطلب نکلا جدو انسان نو اپنی انسانیت دا پتہ لگ جائے نا، وہ دا مذہب اسلام ہوگا۔ جے تک آپ اسلام نو قبول نہیں کیتا سمجھو انو اپنی انسانیت دا پتہ لگ گئی نہیں۔ سمجھو بات کو، جن نے اسلام نو نہیں منیا ایویں سمجھو حالیوں نے اپنے آپ نو سمجھیا ہی نہیں۔ جب تک وہ آپ کو حیوان سمجھ رہا ہے تو اسلام کو نہیں مانے گا، اور جب وہ سمجھے گا میں حیوان نہیں ہوں انسان ہوں، اس کا مذہب نہ یہودی ہوگا، نہ نصرانیت ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ وہ نیچری ہوگا، نہ فلانی بلا، نہ فلانی بلا، وہ مومن ہوگا، سنی ہوگا۔ کون ہوگا؟ مومن ہوگا۔ ہوں سانو بھی تھے نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھو انسان کی تمیز وہ بھی کرتے ہیں یورپ والے، وہ بھی کہتے ہیں ایک انسان مولوی داڑھی والا ویکھن تو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، داڑھی منا ہوئے، مچھا صفا ہوئن، پینٹ شرٹ پاتی ہوئے، 11 رکن بےمانی دے پورے ہوئن، 11 رکن بےمانی دے پورے ہوئن، تو پھر کہتے ہیں یہ اعلی انسان ہے۔ کیا بولو؟ تمیز تے وہ بھی کر رہے ہیں، یہ تمیز نہیں تے تعلیم کا دے واسطے، وہ 16 تو پہلی تو لا کے 16 تک کا دے واسطے پڑھاؤندے ہیں، اور مرے تمیز تے پڑھاؤندے ہیں، لیکن صدقے جاواں سکول والے تو پہلی تو لا کے 16 تک 16 سال پڑھاؤندے نے کی آخ جی تمیز سکھا رہے ہیں، تو جدو ووٹاں دی واری آوے ساری تمیز نو موندا کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ 16 سال پڑھاؤندے نے کی عالم اور جاہل، التمیز ہونی چاہیے، ملکی غیر ملکی کا پتہ ہونا چاہیے، مہذب غیر مہذب کا پتہ ہونا چاہیے، شعور غیر شعوری کا پتہ ہونا چاہیے، اہلیت اور عدم اہلیت کا شعور ہونا چاہیے۔ اہل حکومت کر سکتا ہے، نااہل نہیں کر سکتا۔ ان پڑھ پڑھا ہوا ان پڑھ جیڑا نااہل ہوتا ہے وہ بیچارہ حکومت نہیں چلا سکتا، پڑھیا ہوا اہل ہوتا ہے وہ حکومت چلا سکتا ہے۔ وہ شالا تاری بیڑا کر کے سکول والے ہو 16 سال پڑھاؤندے ہو تمیز کیتے، جدو 5 سال آوے ووٹاں دے جمہوریت دی الیکشن دی وہ جیڑا تمیز والا مٹکا ہوندا سارا پٹھا کر آ کے جی پوچھو سیاست، آ کے جی سیاست بے تمیز ہے، عالم جاہل دا 1 ووٹ، شریف کمینے دا 1 ووٹ، ہجڑے بندے دا 1 ووٹ، کافر مومن دا 1 ووٹ۔ ہوں نہ تو پوچھو نا میرا تو تے وہ 16 سال گنیے یا اے ووٹاں والا 1 دن گنیے، یا تاری تعلیم بےمانی ہے یا سیاست بےمان ہے۔ اتری جو تعلیم میں تمیز سکھاؤ پھر سیاست برقرار رکھو نہ مرا تو 16 سال تمیز رکھ دے تو ووٹ ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ جی ملک کے صدر صاحب ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی یہ جی لینا ہے، یہ جی ووٹ دینا ہے، یہ جمہوریت ہے، آج سب کی پرچی۔ اور میں کہا نام مرادو پرچی برابر نہ کرو، خرچے برابر کرو۔
کی کرو خرچے اج فرق زمین اسمان دا پرچی دیواری ہن ایمان نال دا تو کھرلی ہوے ڈنگراں دی پٹھے چھٹے پے ہون اٹھ بھی نال آ جاوے تے لے لا بھی ہن تساں پرچی وکھاؤ آکھو بابا جی اساں کھرلی دے سارے دا انصاف پسند ہے ایک پرچی اٹھ نو دے دیو کھان کی تے ایک لے لے لیں تساں آکھو جی الحمدللہ اساں تمیز نہیں کردے اٹھ لے لے دی اساں پرچی دوواں نو دتو تیرا بیڑا روڑے فرق تے ویکھ اٹھ لے لائے لے لا کے جی سبحان اللہ اون اٹھ نو بھی ایک پرچی دتی مینوں بھی پرچی دتی ہوے اوتری دا او دا خرچہ کھرلی پوری تو شام تک کلو کھانا ہے اوتری دا اٹھ دے لے لے دا کوئی جوڑ نہیں تے عوام دے حاکم دا کوئی جوڑ نہیں ہویا تے دا مطلب نکلا تہاڈی تے تعلیم ہی بے تمیز ہے تعلیم اسلام کی ہے جو تعلیم نے تمیز کی تھی کہ صدیق اور ہے عمر اور ہے عثمان اور ہے علی اور ہے جب حکومت کی واری آئی ہے تو تمیز کو بھی برابر رکھا گیا جو سب سے بہتر تھا وہ سب سے پہلا خلیفہ ہے یہ تعلیم ہے یہ حکومتی شیخ الرسول کی خلافت ہے تعلیم سکول کی نظام جمہوریت کا وہ تو تمیز رکھ دینے تے مکا چھوڑ دینے ایسی بے تمیز سیاست کو پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کیا بھیجتے ہیں ہم لعنت بھیجتے ہیں الحمدللہ آسان چشتی جمہوری نہیں ہو جو جمہوری ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہمارا نظام خلافت ہے تعلیم بھی سبحان اللہ سیاست بھی جو وہاں پڑھاتے ہیں وہی اسی کے مطابق حکومت بھی کرتے ہیں نا ہاں تعلیم رسول اللہ نے سارے نو برابر نہیں کیتا جدو خلافت دیواری ہے اتنے بھی کام برابر نہیں ریا میرے بابا وہ بھی انسان کی تمیز کرتے ہیں اب یورپ والے کسے انسان کہتے ہیں انہوں نے معیار بنایا انسان کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں کل سائنسی ایجادات ہو سائنسی خیالات ہو سائنسی سامان ہوئے لوہا پیپر رگیا ہوئے وہ کہتے ہیں اس کو انسان ہے کامل کیا کہتے ہیں سویر گزرے دفتر لٹ دیاں تو شام لوگ ہوٹل پٹ دیاں ادھر لٹی آوے ادھر دو رکن تریجا شام نو باورچی خانے میں 7 ڈشوں کی تیاری ہو رہی ہے کیا آپ کی بیگم پڑھی ہوئی ہے ہاں جی میری لیڈی نے اکنامکس میں پورا ڈپلوما کیا ہے 16 کھانے بنا سکتی ہے آپ کدی بندے دی پوتر نہیں بنی کی کھانے اگے رکھ دیتے آپ غائب کھانے حاضر کھائیں آپ میں جا رہی ہوں نمرد تو کتنے آ کے میں نے بلایا واہ واہ کھانے 16 بڈھی گئے کھانے حاضر بڈھی تو چاہیے ہو جائے چاہیے مرو سوکھے رہو گے کماوے گی وہ کھاؤ گے تساں جب بندے کماون دے 16 ڈشاں نہیں ہوندیاں تو ایک دے پلیٹ ہی پوری نہیں ہوندی دال دی تعلیم یافتہ لڑکی ہوگی تو آپ کا خرچہ اٹھا لے گی ایسے ہے نا بابا اس لیے کھانے حاضر بندہ اب بے وقوفا نو سنگ لگتے ہیں کوئی ایمانداری نال دس کوئی ایسی کوٹھی وکا جی دے لیٹرین نہ ہوئے کوٹھی ہے کوئی بندہ وکا جی پیٹ نہ ہوئے کوئی بندہ پیٹ بغیر ہو سکتا کوئی یہ جب پیٹ وکا جی گھون نہ ہوئے نور ہوئے کوئی پیٹ ہے جنہیں بڑا پیشاب نہ ہوئے نور ہوئے ہے کوئی کوٹھی وکھا جی لیٹرین نہ ہوئے تے نام مرادہ کوٹھی دے تھلے لیٹرین دے بندے دے وچ پیٹ دے غرور کا دے پھوت کا دیے پھوک کا دی بھری ہوئی ہے یہ جی کوٹھی ہے اوتری دا لیٹرین نہ ہوئے تے کوٹھی بن دی ہے وہ کوٹھی بنا 4 لاکھ دی 4 کروڑ دی وچ لیٹرین نہ بنا 1.25 لاکھ دا کوئی لوے گا اگلے آکھن گے بڑی بہترین کوٹھی ہے کیا ٹچ بات ہے کیا بات ہے آخیا سانو جاون دی لوڑ اتنے تک نہیں لینی اے کوٹھا ہوے نال ہی لیٹرین ہوے ادو ستا ہوے ادو اٹھا ہوے پہلے دے جڑو لیٹرین دور ہوندا سی نا کوٹھے چھوٹا تو انہیں آخیا نہیں ویل ہی نہیں لبدی ایڈا جان توبہ ترقی کا دور ہے اس کو کوٹھے میں لگا دو اب کیا کہتے ہیں ہمارا ٹچ بات ہے ہاں میں کہتی ڈو پیتی آؤ ڈو ہنگی آؤ بیڈ شیٹ بیڈ جیڑا ہوں منہ نے لیٹرین کر ایڈو پیتی آ باورچی خانے ایک بتھاڑ ہوے شر ہوے
بیڈ پر، پیچھا ہوئے لیٹرین وال، ادھر سے کھا دیا ادھر سے دو رکو نے ہور کی لینا ہے وہ نام رادو ہی کو جا دنیا باقی کیڑی شاید نام ہے کسے کوٹھی بچ لیٹرین نہ ہوئے وہ کوٹھی دا مول لگ سکتا ہے تو تیرا مر گیا کوئی کوٹھی کوٹھی لائیو ہے اتری دا اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ادھے تلے اللہ تعالی نے ذلتاں رکھیاں نے ہلاکتاں رکھیاں نے اگر دنیا بہتر جا ہوتی اور دنیا عزت والی جگہ ہوتی تو سب سے بڑی عزت والا اللہ کا رسول ہے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ دنیا ہوتی. اے مسلمانوں مومن کوئی دنیا کی عزت نہیں کر سکتا اور مومن کوئی بھی دنیا عزت نہیں کر سکتی. اگر دنیا عزت والی ہوتی تو سب سے پہلے رسول کے گھر میں ہوتی. اگر دنیا کی عزت ہوتی تو سب سے پہلے ہمارا رسول کرتا. اگر دنیا عزت کرتی تو ہمارے رسول کی کرتی. ہمارے رسول نے دنیا کی عزت نہیں کی, دنیا نے ہمارے رسول کی عزت نہیں کی. ارے نادان, دنیا داروں کے خزانے ملیں گے, دنیا پھرو, کسی کا محل ہے, کسی کا خزانہ ہے. یہ قارون کا خزانہ ہے, وہ شداد کا محل ہے, وہ فلانے کا پلازا ہے, وہ فلانے کی بلڈنگ ہے. ارا کے بھلے جا مکے مدینے میں پھر نبی دے یاراں دا نہ تینوں خزانہ نظر آوے گا نہ کوئی محل نظر آوے گا. اگر دنیا میں رسول کا خزانہ ہے تو قرآن مجید ہے, اگر رسول کا محل ہے تو جنت کبریا میں ملے گا. میرے بابا یہ انسان دی تمیز دسنی میرا فرض ہے. کیوں کہ یورپ کے جو واشی ہیں وہ سانو دہشت گرد آندے نے, ساڈے رسول نو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ بتا دوں, یہ میرے پاس کتاب ہے سکول کالج کا بانی شانی سر سید احمد خان آن جہانی. کوئی ایسا سکول نہیں جس میں سر سید نہ ہو. اب یہ سر سید کافر اعظم نے اس کتاب میں لکھا, یہ افکار سر سید ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کی واری آئی تے رحمت اللہ العالمین دی صورت مبارک دی واری آئی, اس سر سید سکولیں دے وڈے کافر نے کی کیتا ہے کہ یورپ تے مغرب جو سائنسدان فلسفی ہو جڑے باندر دے پتر نے, کینے بولو, اس سر سید باندر اعظم نے انہاں دا کنڈا پھڑیا ترقی دا کہ انسان کسے کہتے ہیں, حیوان کسے کہتے ہیں. یورپ دا کنڈا پھڑ کے ساڈے رسول اعظم نو اس کنڈے دے تولیا. اس کتاب وچ حوالہ غلط ہوے جو چوری سزا میری. اس کتاب دے وچ اس کنجر نے ساڈے رسول دی لباس مبارک نو تے ساڈے رسول دی صورت مبارک نو تول کے نا یورپ دے واشیانہ کنڈے دوتے. یہ سکولوں کا بانی کیا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ رسول کی صورت بھی واشیانہ ہے اور رسول کا لباس بھی حیوانی ہے. ارے شکولی, اے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والے منافق, یہ سار سید تیری کاچج بیٹھا دے, تو جلوس کی نے خلاف کڈے آئی. یورپ کے واشی درندوں جن کو میں انسان جانور سے بھی بدتر نہیں کہتا, ابن باندر سے پوچھتا ہوں, ابن باندر, ابن لنگور, یورپ کے. انہیں کنڈا دیتا ہے سر سید نو نے آخیا تولے, تیرا رسول ساری عمرہ سانو تولدا رہا, خدا ہی کنڈے دے تے سانو آندا سی شر البریہ. جو یہود نصارى ہیں, مشرک منافق ہیں, یہ سارے مخلوق سے بدتر ہیں. سر سید آ, تو سید آ, تو نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. یہ سید ہے, اس کو کہتے ہیں سر سید. اللہ تعالیٰ دے رسول نو سب تو پہلے اس کافر اعظم نے یورپ دے کنڈے ترقی دے تول گئے نا, تے ساڈے رسول تو بدلہ لیا کافراں نے. انہاں سید نو پھڑیا ہے. کنوں پھڑیا ہے کہ تو کتیا تو آ. ہر سید ایسا نہیں ہوتا, ایک مہر علی بھی سید ہے. میرا سلسلہ بیعت مہر علی نہ رلدا ہے.
میں صرف سید کو مانتا ہوں، جو سید سر بن جائے اس کو میں نہیں مانتا، جرا صرف شرف سید ہوئے میں اسے داردہ بھی نوکر ہوں۔ سید وہ ہے جس کو عزت اپنے نانے کے در سے ملتی ہے، سر وہ ہے جس کو عزت انگریز کے در سے ملتی ہے۔ اس دے وچ انہیں اس کنڈے دے تول کے ساڑھے رسول نو انج آکھیا سی، حوالہ غلط ہوئے جو چور دی سزا میری۔ اب سر سید اے میرے کول کتاب ہے، کتویں دی؟ 12ویں دا مطالعہ پاکستان، کتواں؟ 20 دا سرکاری، 20 دا سرکاری۔ وہ سانو انسان نہ سمجھن تے میرا مر گیا میں انہوں نے انسان سمجھا؟ وہ میں پھانسی دے پھٹے دے چڑھ سکتا، لیکن یورپ کے ابن باندر کو میں باندر بھی نہیں کہہ سکتا۔ سکول والا تم ان کو اعلی انسان کہو، تم ان کے پیچھے چلو، ہم ان کو بدتر از حیوان سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کے چشتیوں کا جو کتا ہے نا وہ یورپ کے انسان کی بھی کبھی نقل نہیں کرے گا۔ یہ کی لکھیا سکول والے نے؟ باب نمبر 6 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت اور تہذیب۔ تہذیب بولی جاندی ہے انسانیت دے معنی وچ، تہذیب حیوانیت وحشت انسانیت دی تمیز دسی جاندی ہے۔ یہ لکھ دے پے نے کہ پاکستان کی جو تہذیب ہے وہ 5000 سال پرانی ہے۔ 5000 سال؟ تو تواڈے مذہب نو کتنے ہو گئے نے سال؟ ساڑھے۔ یہ دا مطلب ہویا تہذیب توانو 3500 سال پہلے ملی ہے، نبی تو بھی، نبی پاک تو بھی پہلے۔ ہوں یہ لکھا کڑا ہے بھی یہ تہذیب کتوں سانو ملی ہے؟ بچ لکھا کڑا ہے پاکستان نے 2 شہر، ایک موجو دھاڑو سندھ، ایک ہڑپا پنجاب۔ ہڑپا دے موجو دھاڑو، اے ہڑپا تے موجو دھاڑو کی سن؟ 2 شہر سن کافران دے ہندوان دے۔ آگے اسی کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ موجو دھاڑو اور ہڑپے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی۔ یہ مطلب ہے سکول کالج والوں نے آج بتا دیا، ہم کو 35 سال سے پہلے بتا رہے تھے، اب انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ کی لکھ دیا ہے؟ خود لکھ دیا ہے کہ ہمارے تہذیبی مراکز جہاں سے ہمیں انسانیت سکھائی گئی ہے وہ ہمیں عرب سے اور رسول اعظم نے نہیں سکھائی، وہ ہمیں موجو داڑو اور ہپو کے مشرکوں نے سکھائی ہے۔ لہذا مذہب الگ ہے، تہذیب الگ ہے۔ تہذیب ہمیں سکھائی ہے مشرکوں نے، ہڑپے اور موجو دھاڑو اور ہپے کو نے، اور مذہب ہمیں سکھایا ہے رسول عربی نے۔ اور قوم تہذیب سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی۔ اس کا مطلب ہے تہذیب الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ مذہب تو ہمیں دیا رسول اعظم نے، اور مذہب کے ساتھ تہذیب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے رسول کو یہ انسان اعلیٰ، حوالہ غلط جو چور دی سزا میری۔ تو سونے انہوں نے الف لا کے یہ تک وہ کہتے ہیں انسان وہ ہے جس کو یورپ تسلیم کرتا ہے، وہ انسان ہے۔ ہم کہتے ہیں انسان وہ ہے جس کو خدا رسول تسلیم کرتا ہے، جس کو ہمارے خدا، ہمارا خدا اور ہمارا رسول کہے گا انسان، ہم مومن مسلمان اسی کو انسان کہیں گے۔ جس کو ہمارا خدا رسول انسان نہیں مانتا ہم اس کو کبھی انسان، اور ہمارے خدا رسول کا فیصلہ انسان صرف مومن ہے، انسان صرف، اور مومن اسی کو نہیں کہتے جو کافروں کا دوست، مومن اسی کو کہتے ہیں جو کافروں کو انسان نہ سمجھے، کافروں کو انسان ہے۔ تو میرا جڑا موضوع ہے ابتدا وچ انتہا وچ کی کہ اسلام کے بغیر انسان، تہاڈا دل مندا اس گل نوں کہ نہیں؟ مندے ہو کہ نہیں؟ اور مننا پینا ہے۔ خدا دے بندے ہو، انسان وہی ہے جو اسلام کو مانتا ہے، انسان وہی ہے جو مسلمان ہے، ایسے نا؟
اور جب انسان مسلمان بنتا ہے تو اللہ دی قسم ہے یورپ والوں سے میں پوچھتا ہوں اے سکول والوں پوچھو اپنے پیو تو یہ سب دھرتی پر انسان بستے ہیں تو یہ گولی تو لے کے بم تک کنا کتے بنایا ہے؟ اگر انسانوں کے لیے بنایا تو بے ایمان دے پترو انسانوں کو بم مارے جاتے ہیں. جن انسانوں کے لیے تم نے بم بنایا ہے اس کا مطلب تم ان کو انسان نہیں سمجھتے. جن کے لیے تم نے بم کس لیے بنایا ہے؟ حیوانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اس کا مطلب ہے جس کے لیے تم نے بم بنایا وہ انسان نہیں ہے. اور سبحان اللہ میں تو پھر تھوڑے نزدیک کوئی انسان ہی نہیں رہتا تو سبھی نہیں بنتے. کیوں؟ امریکہ والے نے بم بنایا روس والے کیتے. سبحان اللہ. روس والے بنایا ہے یوکرین والے کیتے. ایویں نا وہ آنے نے تم انسان ہو وہ کہتے ہیں تم انسان ہو. اقوام متحدہ سکول آنے نے یہ سارے انسان ہیں ترقی یافتہ. اچھا ترقی یافتہ انسان کی خدمت کریں دے یا بم مریں دے؟ روس دے بم کینے کیتے لے؟ امریکہ کیتے. امریکہ دے بم سکولوں کی کتابیں یہ بڑے انسان ہے یہ بڑے انسان ہو. کار پوے انسان اس لیے نہیں ہوتے جس کے لیے بم بنائے جاتے ہیں. انسان اسے کہتے ہیں جس کے لیے سب بنائے جاتے ہیں. ساڈا انسان ہے داتا علی اجمیری. ساڈا انسان ہے غوث العظم جیلانی. اللہ کی قسم ان کو دیکھ کر ہمیں انسانیت یاد آتی ہے. ایسے انسان مرتے ہیں تو زمین و آسمان بھی روتے ہیں. اللہ کا ولی مرتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں. کافر مرتا ہے تو زمین و آسمان جنہیں تو زمین آسمان روانو تو انسان نہیں رون گے ہے کہ نہیں؟ تو میرے بابا اگر اسلام بنانا بچانا ہے مومن مرنا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر کافر کو منافق کو بد مذہب کو کبھی انسان مومن اور تسلیم نہ کرو. ہمارے چشتیوں کا یہی دعویٰ ہے. سر سید کے ساتھ سکول والے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں اعلی انسان یورپ میں رہتے ہیں اور ہم چشتی کہتے ہیں بدترین حیوان یورپ میں رہتے ہیں. سکول کی نائنک سے دیکھو گے تو بہترین انسان یورپ میں ملیں گے اور بدترین انسان یہ بیٹھے ہیں داڑھی والے پاگ والے. کیوں آ کے یہ پینڈو نے پڑھنے انہوں نے اج تک بم ہی نہیں بنایا. تیرا بیڑا روڑے انسان انہوں نے جڑا بم بناوے. ایک دفعہ گولی جو چلاوے 30 سال کیس آنے جب بندہ تو لگتا ہی نہیں. گولی چلا دیتی ہے بندہ لگتا ہی نہیں. وہ تیرا بیڑا روڑے گولی چلاوے تے بندہ ہی کوئی نہیں بم بناوے تے بندے نہ پترے. خدا جی اب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. یہ مطلب ہے عقل ایمان اطاعت نال انسان بنتا ہے. عقل ایمان اطاعت تریے دین دی تعلیم نال تربیت نال ملدے نے. دعا اللہ رب العالمین تانوں سانو پکا سچا مسلمان اور حقیقی انسان بناوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.